رات کا فضو ہر سو چھایا ہوا تھا، پورا عالم گہرے سکوت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے پیدا ہونے والا ارتعاش بھی بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ میں مخبوط الحواس اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے چاروں اطراف میں ہر شے پر اندھیرے کا راج تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین گردش کرتے ہوئے سورج کے مدار سے کہیں دور خلا میں نکل گئی ہے اور کسی ایسی جگہ خلا میں تیر رہی ہے جہاں دور دور تک صرف بلیک ہولز ہوں اور زمین تک پہنچنے والی روشنی کی ہر کرن بلیک ہول سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہو۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اندھیرے سے اتنا ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں سہمی سہمی سی اپنے پلنگ سے نیچے اتری اور لرزتے قدموں سے چلتے ہوئے ایک محتاط اندازے سے دروازے تک جا پہنچی۔ میں نے دروازے کا ڈور ناپ گھمایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تو باہر بھی ہر سو اندھیرا محو رقص تھا۔ میں نے شدت خوف سے باری باری سب گھر والوں کو آوازیں دیں مگر سب بے سود رہا۔ میری اپنی ہی آواز ان تاریکیوں کا سفر طے کر کے مجھ تک لوٹ آتی۔ میں ماربل کے زینوں پر سہج سہج کر قدم رکھتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ یہاں بھی روشنی کا کوئی وجود نہیں تھا، البتہ لاؤنج کے دروازے کے قریب بالکل مدھم سی موم بتی جل رہی تھی، اتنی مدھم کہ محض دروازے کا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے لاؤنج کے مرکزی دروازے کے قریب آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سخت وحشت کے عالم میں باہر برآمدے میں آ گئی۔ برآمدے سے چند قدم کے فاصلے پر ہمارا چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں خوبصورت بیل بوٹے اگے ہوئے تھے، مگر اب تو میری حیرت کی انتہا باقی نہ رہی کیونکہ باغیچے کا منظر یکسر بدل چکا تھا۔ یہ جگہ کسی وسیع و عریض خوبصورت باغ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ باغ کسی طور پر باغ عدن سے کم تر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ گھر کے اندر جس قدر اندھیرا تھا، باہر اسی قدر خوبصورت چمکدار دودھیا رنگ کی روشنی ہر شے پر حاوی تھی، گویا چاندنی تھی یا نور کی برسات۔ اس کا فرق کرنا خاصا مشکل تھا۔ رات کا تو جیسے نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور کی برسات میں رات کی ساری سیاہی دھل گئی ہو۔ باغ میں ہر طرف خوبصورت انواع و اقسام کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ان پھولوں پر رنگ برنگی تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ ہر طرف خوبصورت درخت موجود تھے اور گھنے درختوں کے بیچوں بیچ شفاف پانی کا چشمہ موجود تھا۔ چاندنی نے ہر شے پر اپنے نورانی پنکھ پھیلائے ہوئے تھے۔ چاند اس قدر بڑا اور روشن دکھائی دے رہا تھا جیسے بالکل زمین کے طبق میں عین وسط میں سجایا گیا ہو، اور وہ جو چاند اور زمین کے مابین سارے فاصلے تھے، قدرت نے ان تمام فاصلوں کو ختم کر کے چاند اور زمین کو قید تنہائی سے آزاد کر دیا ہو۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چاندنی اپنے نور سے اہل زمین کو نئی جلا بخش رہی ہے۔ زمین پر سبز گھاس مخمل کا قالین محسوس ہو رہا تھا اور اطراف میں پھولوں کی فراوانی گھاس پر لال و جواہر کی مانند دمک رہے تھے۔ میں حیرت کا پتلا بنی اس منظر کو اپنے قافزے میں نقش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے عالم بے خودی میں چلنا شروع کر دیا۔ میں چلتے چلتے باغ میں آ گئی۔ ہر شے کا حسن میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میرے قدم باغ کی سبز مخملی گھاس پر پڑے تو یکایک مجھے چبھن کا شدید احساس ہونے لگا، تو میں اپنے ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آئی۔ میرے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، جیسے یہ گھاس مخمل کا سبز قالین نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، اور چاندنی میں دھوپ کی سی حدت تھی۔ میں جوں جوں آگے بڑھ رہی تھی، میری حیرت میں بھی بدتریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے خوشنما پھولوں کو چھوا تو میرے ہاتھ جھلس گئے۔ وہ پھول نما آگ کے دل فریب انگارے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تتلیوں کو چھونا چاہا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئیں۔ یہ عجب ماجرا تھا کہ نظر آنے والی ہر دلکش چیز اس قدر اذیت سے معمور تھی۔ میں چلتے ہوئے پانی کے چشمے پر جا پہنچی تھی۔ چشمے کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس کی تہہ میں پڑے پتھر چشمے کی چکنی اور ریتلی زمین پر یوں نظر آ رہے تھے کہ جیسے کسی نے سفید ریشم پر ہیرے جڑ دیے ہوں۔ میں نے چشمے کے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کا لمس تمام حساسیات سے مبرا تھا۔
1000 بار محسوس کرنے پر بھی پانی کا لمس محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس جگہ پر بظاہر ہر چیز خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، مگر ہر چیز کو چھونے پر تکلیف کا شدید احساس اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ خاردار رستے پر چلتے ہوئے میرے پیر زخمی ہو چکے تھے۔ یہ جگہ طلسم ہوش ربا تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ماہر طلسم گر کی کاریگری ہے۔ میری روح تک میں خوف اتر گیا۔ میں اس طلسم کے زیر اثر مخبوط الحواس بالکل سیدھی سمت میں کانکی انداز میں چلنے لگی۔ یوں ابر آوارہ کی مانند چلتے چلتے میں کسی سخت چیز سے ٹکرا کر ٹھٹک گئی، جو نظر تو نہیں آ رہی تھی مگر موجود تھی۔ میں نے بغور مشاہدہ کیا تو دیکھا وہ تو نور کا بنا ہوا بہت بڑا دروازہ تھا، اس قدر شفاف تھا کہ اسے دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ میری ذرا سی کوشش سے وہ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی مجھ پر ایک نئی دنیا کا منظر آشکار ہوا۔ میرے پیچھے گل و گلزار جو کسی ماہر طلسم ساز کی تخلیق تھا اور میرے آگے صحرا بیاباں۔ میں نے اس طلسماتی باغ کو خیر باد کہہ کر آگے کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ میں نے صحرا کی ریت پر اپنے قدم جما دیے تو میرے پیچھے وہ قداور نورانی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے کی شفافیت کے سبب مجھے پیچھے کا سارا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ صحرا میں سورج اپنی اصلی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سورج کی روشنی کی کرنیں بلا امتیاز گرد و نواح کی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ میرے پاؤں تلے ریت کسی مخملی قالین سے زیادہ نرم و گداز تھی اور دھوپ میں حدت نام کی بھی نہیں تھی، بلکہ اس میں روح کو شاداب کرنے والی خنکی تھی۔ ہوا میں بھینی بھینی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے، جیسے صحرا کی ریتلی زمین میں مرہم پٹی کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ صحرا بیاباں اپنی ظاہری شکل و صورت کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے خود کو بہت حد تک پرسکون محسوس کیا۔ میں نے اس لک و دک صحرا میں تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے کوئی کنارہ مل جائے یا کوئی آبادی جہاں کوئی آدم ذات موجود ہو۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے صحرا میں تھوڑا دور پانی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا شاید یہ سراب ہو۔ پھر عقل نے سوچ کے دروازے پر دستک دی کہ جہاں کہیں سراب کا گمان ہوتا ہے وہیں آس پاس کہیں پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ میں اس جگہ پر ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی شہزادی اپنے محل کے عالی شان باغیچے میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ چند قدم مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نخلستان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ نخلستان میں عجیب و غریب سی ماہیت رکھنے والے ثمر بار درخت موجود تھے اور تالاب کا پانی بھی ریتلا تھا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ پانی کم اور ریت زیادہ تھی۔ میں تالاب کے ایک طرف جھک کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پینے لگی۔ پانی اپنی ظاہری حالت کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے ایک درخت سے پھل توڑے اور کھانے لگی۔ بظاہر عجیب الخلقت نظر آنے والے پھل بے حد لذیذ تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ تو ایسا پانی پیا تھا اور نہ ہی ایسے ذائقہ دار پھل کھائے تھے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ آخر یہ سب کس دنیا کا حصہ ہیں۔ تب ہی مجھے اپنے قرب و جوار میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ اتنی خوش الحان تلاوت تھی کہ پورا عالم کلام پاک کی لہ پر سر دھن رہا تھا۔ میں اس خوبصورت آواز کے تعاقب میں دیوانہ وار چلتے ہوئے ایک کافی بڑے پیڑ کے نیچے جا پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک باریش بزرگ پوری یکسوئی سے قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ البقرہ۔ میں ان بزرگ کے قریب براجمان ہو گئی اور تلاوت قرآن پاک سننے لگی۔ کلام پاک میری سماعتوں سے ہوتا ہوا میری روح کے ریشم میں منتقل ہو کر مجھے ایک نیا وجدان بخش رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ تلاوت سے فراغت پا کر میری جانب متوجہ ہوئے۔ ابھی میں نے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دینا شروع ہی کیا تھا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹی محمل۔ ان کے مخاطب کرنے پر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ وہ پہلے سے ہی میرے نام سے واقف ہیں۔ ابھی میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ انہیں اپنی آپ بیتی سناؤں تو وہ بولے، میری بیٹی تم دو متضاد راستوں پر سفر کر کے مجھ تک پہنچی ہو۔ پہلے تم ایک بظاہر حسین نظر آنے والے چمن زار سے گزری ہو، پھر تم نے صحرا و بیاباں کا مشاہدہ کیا۔ پہلا رستہ تمہاری خواہشات کی دنیا تھی،
یعنی تمہارے نفس کا راستہ، جس کو شیطان نے تمہارے لیے تمہارے سامنے مزین کر دیا تھا، جس پر چلنا تمہیں آسان لگ رہا تھا، لیکن پھر جب تمہارا گزر ہوا اس راستے پر تو تمہیں معلوم ہوا کہ وہ راستہ تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جس پر تم نے آسانی سے سفر طے کیا، یہ صحرا بیاباں کا راستہ، اس پر سفر کرنا تمہیں دور سے دشوار لگ رہا تھا، لیکن جب تم نے اس راستے پر اپنے قدم جمائے تو تمہیں معلوم ہوا کہ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے۔ بیٹی، یہ دوسرا راستہ دراصل دین اسلام کا راستہ ہے۔ جو انسان غافل ہیں انہیں صراط الہدیٰ، صراط المستقیم پر چلنا کھٹن لگتا ہے۔ یہاں صحرا میں جو سورج تم نے دیکھا وہ روشن چمکدار سورج اسلام کا ہے، جو اپنی ازلی آب و تاب کے ساتھ ہر مومن مسلمان کے دل کو نور ایمان سے منور کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنی قوت ایمانی کے مطابق اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ صحرا کی ریتلی زمین دراصل صراط الہدیٰ ہے، اور وہ پانی جو تم نے پیا وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے۔ یہاں موجود عجیب الخلقت نظر آنے والے گل و شجر اسلام کے سدا بہار احکامات ہیں، جو ہر دور کے اور ہر زمانے کے انسان کے لیے یکساں مفید ہے۔ جو پھل تم نے کھائے وہ جن کا ذائقہ تمہیں منفرد لگا، وہ ان اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا ثمر ہیں۔ میری بیٹی، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنے نفس کا راستہ اختیار کرو گی یا اللہ رب العزت کا طے کردہ صراط المستقیم۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ دنیاوی خواہشات اور لمبی امیدوں کا راستہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دے گا، جبکہ اللہ کا راستہ تمہیں دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی کے تاج پہنائے گا۔ اور یاد رکھو میری بیٹی، اللہ کا راستہ وہ ہے جس پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ میری بچی کوئی راستہ صراط الہدیٰ یا صراط المستقیم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی دل فریب اور دلکش کیوں نہ ہو۔ وہ راستہ تمہیں بالآخر جہنم کے تاریک گڑھوں میں دھکیل دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے، سورۃ المائدہ۔ میری بیٹی، تمہارے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح کا واحد راستہ دین اسلام ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے، بیٹی، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی ہے اور میں نیند سے بیدار ہوئی تو مؤذن کے الفاظ گونج رہے تھے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں بستر سے اٹھی، وضو کر کے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اپنے عظیم و برتر رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے خواب غفلت سے جگا کر آخرت کی تیاری کی ترغیب دی۔ صد شکر الحمدللہ کہ میرے رب نے مجھے غافلوں کے ہجوم میں بھٹک کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔